السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج کا ہمارا ویڈیو مارچ کے مہینے میں کفالہ سسٹم شروع ہونے کے وقت کانٹریکٹ کے شرائط کے متعلق ہے۔ دوستو 2 دن پہلے سعودی وزارت العمل نے ایک PDF اپلوڈ کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی اور سعودی صاحب العمل کس طریقے سے عقد کرے گا۔ عقد کا سسٹم تو دوستو پرانا ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت ترمیم کیا گیا ہے۔ تو جن دوستوں نے مارچ کے مہینے میں اپنے آپ کو خود کفیل بنانا ہے، یعنی اپنا نقل کفالہ کفیل کے بجائے صاحب العمل کو کرنا ہے، یعنی کانٹریکٹ پر کام شروع کرنا ہے، کفیل کے جھنجھٹوں سے نکلنا ہے، تو آپ لوگ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں جس میں آپ لوگ کو عقد کے شرائط، چھٹیوں کے متعلق، بیماری میں چھٹی کے متعلق، اینڈ آف سروس کے متعلق، تنخواہ کے متعلق اور وہ سب کچھ جو عقد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو دوستو آ جاتے ہیں عقد سسٹم کی طرف، جس میں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو۔ سعودی وزارت العمل نے 2 دن پہلے اس کو اپنے ٹویٹر پر اپلوڈ کیا ہے، جس کو چاہیے ادھر سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں دوستو سب سے پہلے نمبر عقد العمل یعنی کانٹریکٹ، کام کا کانٹریکٹ۔ دوستو میں کوشش کروں گا جس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ لوگ شیئر کروں۔ سب سے پہلے دوستو جو غیر ملکی اور سعودی مواطن آپس میں صاحب العمل عقد کرے گا، اس کا نسخہ، اس کا کاپی دونوں لے گا، یعنی غیر ملکی بھی کاپی لے گا اور سعودی مواطن بھی اپنے ساتھ کاپی رکھے گا۔ یہ اس میں دوستو پہلا شرط ہے۔ دوسرا دوستو ٹائم معین کرنا پڑے گا کہ کتنے ٹائم کے لیے عقد کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر دوستو سعودی وزارت العمل ایک ضرور بات کر رہے ہیں، اگر کسی غیر ملکی نے عقد نہیں کیا دوستو، یہ عقد آپ لوگ اب بھی کر سکتے ہو اپنے کفیل کے ساتھ، اور جب سسٹم شروع ہو جائے تو پھر بھی کر سکتے ہو صاحب العمل کے ساتھ۔ اگر کسی نے عقد نہیں کیا کسی وجہ سے تو آپ لوگ عقد جلد سے جلد کریں۔ اگر الیکٹرانک نہیں کر سکتے تو ریٹن عقد کرے، یہ سعودی وزارت العمل تیسرے نمبر شرط میں بتا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ دوستو سعودی وزارت العمل عقد کے لیے ضروری چیزوں کے متعلق بتا رہے ہیں، جس میں دوستو سب سے پہلے سعودی کفیل کا نام اور اس کے رہنے کی جگہ۔ دوسرے نمبر پر دوستو وزارت العمل بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی سے آپ اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں لے سکتے۔ اگر فوٹو کاپی آپ نے لینا ہے، وہ بھی جب کام چھوڑ رہا ہے تو اس میں آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، یہ سعودی مواطن کو کہہ رہا ہے۔ تیسرے نمبر غیر ملکی کی اقامے کا جو عنوان ہے، جدھر سے اس کا اقامہ ازدار ہوا ہے، اس کا نام۔ چوتھے نمبر پر مدت العقد، جتنے سالوں کے لیے عقد کرنا ہے، کانٹریکٹ کرنا ہے وہ۔ پانچویں نمبر غیر ملکی کا نام اور اس کا جنسیہ، جس ملک سے اس کا تعلق ہے۔ چھٹے نمبر پر غیر ملکی کا تنخواہ، بونس اور بدلات یعنی بدل سکن، گھر کے پیسے، کھانے کے پیسے، ٹرانسپورٹ کے پیسے، ٹکٹ کے پیسے، وہ سب لکھنا ہے۔ 7 نمبر پر دوستو ضروری بات، نوع العمل، جس کام کے لیے آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے غیر ملکی کے ساتھ، اس کا نو، اس کا کام لکھنا ہے، تاکہ بعد میں غیر ملکی اور سعودی مواطن کا آپس میں مسئلہ نہ بنے۔ 8ویں نمبر تاریخ الاتفاق، کب آپ نے کام چھوڑنا ہے وہ ضروری لکھنا ہے۔ اس سے دوستو یہ ہوگا جو لوگ ابھی وزارت العمل میں کیسے کرتے ہیں اور وہ سال اور 2 سال چلتے ہیں، اس عقد کے ہونے سے وہ 15-20 دن یعنی 1 مہینے میں حل ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کون غلط ہے اور کون حق پہ ہے۔ یہ چیزیں دوستو اگر آپ لوگوں نے عقد کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ لوگوں نے ضروری دیکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو چلتے ہیں فطرہ تجربیہ۔ اگر کسی غیر ملکی نے سعودی مواطن کے ساتھ کام کرنا ہے، تجربہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ تنخواہ ٹائم پر دے رہے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، کام کیسا ہے، اور اس نے بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہو یا نہیں، جو کام آپ بتا رہے ہو وہ کر سکتے ہو یا آپ کو معلوم نہیں ہے، تو تجربے کے طور پر بھی لوگ عقد کر سکتا ہے اور اس کو تمدید بھی کر سکتے ہیں 6 مہینے کے لیے۔ اگر اس نے دوبارہ اس کے ساتھ عقد کرنا ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے، کام بھی تبدیل کرنا ہے اور مہینہ بھی عقد میں تبدیل ہو، تب جا کے ان لوگوں کا عقد ہوگا۔ اور یہ جو تجربے والا عقد ہے، یہ اگر ایکسپائر ہو جائے تو اس پر کسی قسم کا اینڈ آف سروس غیر ملکی کو نہیں ملے گا۔ اور اس 3 مہینے والے عقد میں جو عید کی چھٹیاں ہے، جو نیچے آپ لوگوں میں بتاؤں گا، نیچے آ رہے ہیں اس پیپر میں، جو وطن کی چھٹیاں ہے، اگر کوئی بیمار ہوا عامل تو وہ اس میں حساب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو واجبات العامل، غیر ملکی کا کیا واجبات ہوگا، اس پر کیا واجب ہے جب وہ کانٹریکٹ کرے گا، تو اس میں تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کا کانٹریکٹ کیا وہ کام اس کو معلوم ہو، کام صحیح طریقے سے کر رہا ہو۔ دوسرے نمبر پر اس نے اپنے روسا کا یعنی جو اس کے سینئر ہے اس کا بات سننا ہے، اس کا بدتمیزی نہیں کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر احترام، نظام کا احترام کرنا ہے، جو ادھر رول ریگولیشن ہو۔ 5ویں نمبر پر اہم شرط ہے کہ غیر ملکی نے جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کے اندر کی بلوں کے مطابق مستقل
مخلصوں کے مطابق یا باقی سیاسات کے مطابق راس افشا نہیں کرنا ہے دوسرے کمپنیوں کے ساتھ، اور آخری واجبات میں اس نے ٹائم کا پابندی کرنا ہے۔ پھر اس میں دوستو آ جاتے ہیں حقوق عامہ بالعقد العمل، جس میں دوستو غیر ملکی پر کوئی صاحب العمل زبردستی کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی جگہ میں وہ نہیں بیچ سکتا، جس میں دوستو دوسرے بند میں بتا رہے ہیں کہ اگر صاحب العمل کا کوئی ضروری کام ہے اور وہ غیر ملکی کو دوسری جگہ میں بیچنا چاہتا ہے، جو عقد میں لکھا ہے اس جگہ سے دوسری جگہ میں بیچنا چاہتا ہے، تو اس کے تمام اخراجات صاحب العمل پے کرے گا، وہ بھی تمام اخراجات صاحب العمل پے کرے گا، اور 30 دن سے زیادہ اس کو دوسری جگہ میں نہیں بیچ سکتا۔ ایک تو اس کے آنے جانے کا پیسے، دوسرے نمبر اس کے رہن سہن کا، اور کھانے پینے کا 1 مہینے کے لیے سب کمپنی کے صاحب العمل نے اس غیر ملکی کو پے کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ فیملی ہے، اس کے ساتھ سامان ہے، اس کو لے جانا اور لے کے آنا صاحب العمل کا کام ہے، اگر اس نے دوسری جگہ میں اپنے عامل کو بھیجنا ہے۔ دوستو جب بھی آپ لوگ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں تو ان چیزوں کو آپ لوگ ضرور پڑھیں، جو کہ دوستو یہ مارچ کے مہینے کے بعد آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گا، یہ آپ لوگوں کے کام میں آئے گا۔ تیسرے نمبر پر دوستو بتا رہے ہیں کہ صاحب العمل لا یجوز، اس کو بالکل یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے غیر ملکی عامل کو جو اس کے ساتھ عقد میں کتابہ کیا گیا ہے دوسرے جگہ میں اس کا کام غیر کرے، یعنی آپ کے ساتھ عقد ہوا ریاض کا اور آپ کو جدہ بھیج رہے ہیں تو اس پر اگر غیر ملکی راضی نہیں ہے تو اس کو نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور شرط اس میں ہے کہ کسی صاحب العمل نے ایک شگہ پکڑا ہے جس میں کام 2-3 مہینے کا ہے، اس کے لیے بھی عقد ہو سکتا ہے، جب وہ کام ختم ہو جائے تو عقد بھی ساتھ میں پس ہو جائے گا، عقد ختم ہو جائے گا، اس طرح عقد بھی ہو سکتا ہے ایمرجنسی والا۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب العمل اپنے عامل کو دوسرے جگہ میں دوسرے لوگوں کو کام پر 9 دن کے حساب سے دے سکتا ہے، 9 مہینوں اور 9 ہفتوں کے حساب سے اور 9 گھنٹوں کے حساب سے دے سکتا ہے۔ اگر غیر ملکی عامل راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صاحب العمل اس کو دے سکتا ہے، کیونکہ دوستو یہ جو آزاد کام کر رہے غیر ملکی ہے ان کے لیے یہ شرط اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو جب یہ عقد ختم ہوگا تو غیر ملکی کو 60 دن پہلے بتا دیا جائے گا، اگر غیر ملکی نے عقد ختم کرنا ہے تو اس نے بھی 60 دن اپنے صاحب العمل کو پہلے بتانا ہے، کم از کم 30 دن بھی اس نے پہلے بتانا ہے اگر بھول گیا ہو تو۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب العمل سعودی مواطن اپنے عامل کا عقد فسخ کینسل نہیں کر سکتا جب تک اس کا جو مکافات ہے جتنے پیسے وہ نہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب العمل اپنے غیر ملکی عامل کو بیماری کے صورت میں نہیں نکال سکتا تب تک کہ جو وزارت العمل کی طرف سے ٹائم معین ہے مریض کی چھٹی کے لیے وہ ختم نہیں ہو۔ اس کے نیچے دوستو وزارت العمل بتا رہے ہیں کہ کب یہ عقد ختم ہوگا، اس میں دوستو یہ ہے کہ اگر غیر ملکی اور سعودی مواطن کا اتفاق ہو وہ عقد ختم کرنا چاہتے اس حالت میں ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عقد کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی عقد کینسل ہو سکتا ہے اگر وہ رینیو نہیں کرنا چاہتا۔ اگر منشا ختم ہو جائے یعنی مسسہ مکمل طور پر ختم ہو جائے تو اس میں بھی عقد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو تنخواہوں کا ہے وہ سعودی کے پیسوں میں غیر ملکی کو پے کیا جائے گا اور ساتھ میں یہ بینکوں کے ذریعے پے کیا جائے گا، جس میں دوستو کمپنی ماہانہ حساب سے اپنے عامل کو تنخواہ دے سکتا ہے، یومین بھی دے سکتا ہے، وہ بھی ہفتے میں ایک ہی دفعہ یعنی ہفتے کا پیسے دے سکتا ہے۔ ساعات العمل جو ہے دوستو اس میں 8 گھنٹے کام ہے، رمضان میں اگر مسلمان ہے تو اس کا 6 گھنٹے ڈیوٹی ہے جو کہ ہفتے میں 36 گھنٹے بنتے ہیں، لیکن اس سے جو سرکاری عسکری ادارے ہے وہ استثناء ہے، ان لوگوں کا اپنا ترتیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر صاحب العمل اپنے عامل کا تنخواہ کاٹے گا، اس کے ساتھ ساتھ اگر غیر ملکی کو کسی قسم کا جرمانہ ہوا یا اس نے کوئی نقصان کیا کمپنی کا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کمپنی اس کا 5 دن کے حساب سے زیادہ پیسے مہینے میں نہیں کاٹ سکتے، یعنی اگر کسی کا 3000 تنخواہ ہے تو کمپنی اس کا 500 ریال ماہانہ کاٹ سکتا ہے، وہ جو پیسے اس نے پے کیے ہیں کمپنی کے تھرو جرمانے گیا نقصان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں ایک اور شرط ہے، اگر غیر ملکی نے اپنے کفیل سے کسی قسم کا قرض لیا ہے تو اس سے وہ 10% سے زیادہ نہیں کاٹ سکتا اس کی تنخواہ سے۔ اس کے بعد دوستو اجازت چھٹیاں آ جاتی ہے تو اس میں سعودی وزارت العمل کے مطابق عید الفطر کے لیے 4 چھٹیاں ہوگی، عید الاضحیٰ کے لیے بھی 4 دن کی چھٹی ہوگی جو کہ یوم العرفہ سے شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اجازت یوم الوطنی بھی ہوگی، 1 دن یوم الوطنی کی چھٹی ہوگی۔ یہ تو ہو گئے دوستو عام چھٹی، لیکن جو عامل کے غیر ملکی عامل کی چھٹیاں ہے اس میں دوستو سنوی چھٹی ہے، 1 سال میں 21 دن چھٹی ہے غیر ملکی کا اور وہ سعودی صاحب العمل پے کرے گا، یعنی 21 دن چھٹی پیڈ ہوگی۔ اسی طرح اگر غیر ملکی نے اپنے کمپنی میں 5 سال گزارے ہیں تو اس کے بعد اس کا چھٹی 1 مہینے ہو جائے گی اور وہ بھی پیڈ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر غیر ملکی اپنے چھٹی کو 6 مہینے میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے، اگر وہ 6 مہینے بعد جانا چاہتا ہے 10 دن کے لیے یا مہینے کے حساب سے 15 دنوں کے لیے تو وہ جا سکتا ہے، اس کا اجازت بھی سعودی وزارت العمل دے رہا ہے۔
اس وقت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر غیر ملکی نے کمپنی میں کچھ دنوں کے لیے کام چھوڑا تو وہ کام کے ایام جو ہے 10 ہے یا 15 ہے، وہ اپنے سالانہ چھٹی میں کمپنی کو حساب کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو اس میں ایک اہم بات ہے، وہ اگر غیر ملکی نے کمپنی سے چھٹی لی اور وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے تو وہ دوسری جگہ میں اس دوران کام نہیں کر سکتا دوسرے صاحب العمل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو دوسرے قسم کی چھٹیاں ہیں، اس میں اگر کسی غیر ملکی کے ساتھ سعودی عرب میں فیملی ہے اور اس کے ہاں مولود ہوا، بچہ پیدا ہوا، تو اس میں عامل کو وزارت العمل کی طرف سے 3 دن چھٹی دی جائے گی جو کہ پیڈ ہوگی۔ اور اگر غیر ملکی ادھر موجود ہے اور اس کا سعودی عرب میں ہی شادی ہو رہی ہے تو اس کو وزارت العمل کی طرف سے 5 دن چھٹی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر غیر ملکی کی بیوی وفات ہو جائے یا کوئی اور، اس پر بھی 5 دن چھٹی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر غیر ملکی پڑھ رہا ہے تو اس کو امتحان کے لیے بھی چھٹی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو وقت میں اگر کوئی غیر ملکی عورت سعودی عرب میں موجود ہے یا سعودی مواطنہ ہے، وہ جاب کر رہی ہے، تو اس کو پریگننسی میں 10 ہفتے کی چھٹی مل سکتی ہے، جس میں 4 ہفتے پہلے ڈیلیوری سے اور 6 ہفتے بعد ڈیلیوری۔ اس کے علاوہ وہ اس چھٹی کو 1 مہینہ مزید تمدید کر سکتی ہے، لیکن وہ پیڈ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی غیر ملکی عورت کا شوہر وفات ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن چھٹی ملے گی صاحب العمل کی طرف سے، اور وہ تمام چھٹی پیڈ ہوگی۔ اگر کوئی غیر ملکی عورت کا ہسبینڈ مر جائے، شوہر مر جائے، تو اس کو 15 دن چھٹی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو امراض کی چھٹیاں ہیں، اس میں غیر ملکی عامل کو 30 دن کی چھٹی مل سکتی ہے جو کہ پیڈ ہوگا۔ چھٹی دوستو 60 دن تک مل سکتی ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف 30 دن پیڈ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب العمل کی طرف سے چھٹیاں ہیں، اس میں اس کو چاہیے کہ وہ غیر ملکی کو 1 مہینہ پہلے بتا دے کہ آپ کا 30 دن بعد سال پورا ہو رہا ہے اور آپ کی چھٹی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، پھر اس کا مرضی ہے وہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر غیر ملکی چھٹی جانا چاہتا ہے اور صاحب العمل اس کو چھٹی نہیں دے رہا ہے کسی ضروری کام کی وجہ سے، تو غیر ملکی رک سکتا ہے، اپنی چھٹی کو مؤخر کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ 90 دن تک۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غیر ملکی ایمرجنسی پر اپنے ملک چلا جاتا ہے، کوئی اس کا وفات ہوا ہے، تو صاحب العمل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے عامل کو بتائے کہ آپ ایمرجنسی گئے، آپ کا کوئی وفات ہوا ہے، تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا کوئی بیماری کا مسئلہ ہے اس کا سرٹیفکیٹ لا دے تاکہ میں آپ کا جو ایمرجنسی کا ایام ہے وہ نہ کاٹوں۔ تو دوستو جن دوستوں نے کانٹریکٹ کرنا ہے، وہ سب یہ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، اس کو دیکھ کے اس کے بعد سائن کریں، نسخہ بھی لیں۔ یہ دوستو اس ٹائم میں آپ لوگ کام آئے گا جب آپ کا کوئی مسئلہ بن جائے کفیل کے ساتھ، تو آپ وزارت العمل میں اگر کیس کرو گے تو یہ آپ کو مکمل فائدہ دے سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔